ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ محمد نواز کے ساتھ۔ فلسطینیوں پر ایک اور ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کا قانون کی منظوری کے بعد مشتعل کرنے والے مناظر سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر داخلہ ایٹمار بن گویر نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف جشن منایا بلکہ قانون سازی کے دوران پھانسی کے پھندے والا لیبل پہن کر اپنی نیت کا واضح اظہار بھی کر دیا ہے۔ اس قانون کے حوالے سے چند اہم سنگین نکات درج ذیل ہیں۔ لازمی سزا: مغربی کنارے ویسٹ بینک میں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے والے فلسطینیوں کے لیے اب سزائے موت ڈیفالٹ سزا قرار دے دیا گیا ہے۔ عمر قید صرف غیر معمولی حالات میں ہی دی جا سکے گی۔ سادہ اکثریت کا فیصلہ: عام طور پر سزائے موت کے لیے ججوں کا متفق ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس قانون کے تحت فوجی عدالتیں سادہ اکثریت سے بھی موت کا حکم سنا سکتی ہیں۔ طریقہ کار اور وقت: مجرم کو پھانسی دی جائے گی اور فیصلے کے 90 دن کے اندر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ معافی پر پابندی: اس قانون کے تحت سزا پانے والے قیدیوں کے لیے کسی بھی قسم کی معافی یا سزا میں کمی کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا رد عمل: الحق اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قانون کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امتیاز سلوک: اسے ایک نسل پرستانہ قانون قرار دیا جا رہا ہے جو صرف ایک خاص گروہ فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی: حقوق انسانی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم خطے میں تشدد کی ایک نئی لہر کو پیدا کرے گا اور عدالتی نظام کو سیاسی نظام کے لیے استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ عالمی مذمت: یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے کئی اداروں نے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسانی وقار کے خلاف قرار دیا ہے۔ بن گویر کا یہ رویہ اور شیمپین کی بوتل کھولنے کی کوشش اس بات کی کھلی عکاسی کرتے ہیں موجودہ حکومت اس حساس معاملے کو کس قدر اشتعال انگیز انداز میں دیکھ رہی ہے۔ کویت پر 29 مارچ 2026 کو ہونے والے حملے کی رپورٹ: کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر حملے کے دوران ایک انڈین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وزارت بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی نے کی ہے۔ اس حملے نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ واقعے کی کچھ اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔ حملے کے اثرات: جانی نقصان: اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا ہے جو پلانٹ میں بطور ورکر کام کر رہا تھا۔ بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تنصیبات کو نقصان: حملہ کویت کے ایک اہم پاور اور پانی صاف کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹ کی سروس بلڈنگ پر ہوا۔ عمارت کو شدید مالی اور ڈھانچائی جاتی نقصان پہنچا ہے۔ آپریشنل صورتحال: کویتی حکام کا کہنا ہے کہ نقصان کے باوجود ملک میں بجلی اور پانی کی فراہمی کا نظام فی الحال مستحکم ہے اور ایمرجنسی ٹیمیں بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پس منظر اور علاقائی صورتحال: یہ حملہ اس وسیع تر علاقائی تناؤ کا حصہ ہے جو فروری 2026 کے آخر سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے۔ ایران کا موقف: ایرانی میڈیا اور عسکری ذرائع نے ان حملوں کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حالیہ حملوں کا جواب قرار دیا ہے۔ خلیجی ممالک پر حملے: حالیہ دنوں میں کویت کے علاوہ متحدہ عرب امارات، اور بحرین کی صنعتی اور سویلین تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی رد عمل: عرب لیگ اور قطر سمیت کئی ملک نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم اور کویت کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ کویت اور دیگر خلیجی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں ایران اور اس سے وابستہ مسلح گروہوں کی جانب سے
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन हमलों की शदीद मजम्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है।